جب بندہ مر جاتا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی بات کرتے ہیں تو آج کل تو جادو بھی وہ جس طرح ہے نا کہ زہر لینے جائیں تو بتاتے ہیں کہ جو بچ گیا کیوں بھائی کہ زہر 2 نمبر تھا. تو جادو کرنے والوں کی بھی وہ جادو کا وہ انداز نہیں رہا. تو اگر کوئی گرفت کر کے اس انداز سے اس کو بلاتا ہے, اس بندے کے حوالے سے بات کرتا ہے, تو وہ بندہ وہ نہیں ہو سکتا یا اس کی روح نہیں ہو سکتی, وہ جن ہوتا, وہ شیطان ہوتا ہے. موکل شیطان ہے جی, وہ اس کے ساتھ جو جنات ہیں وہ اس حوالے سے. اس کا مطلب اگر کوئی پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ موکل آ کے مجھے اطلاع دے رہا ہے تو وہ شیطانی انفارمیشن ہے. شیطان اس میں ایک انفرادی شخص کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ کئی بات کرتے ہیں نا جی کہ میں نے فلاں بندے کی روح کو بلایا, یہ اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. ادروائز جنات ہیں اور اس کا جو جادو کے حساب سے ان پر علم کرتے ہیں اور گرفت کرتے ہیں, یہ ممکن ہے کہ کسی کے پاس اتنی گرفت ہو وہ جنات سے معاملات دنیا کے متعلق خبر لے سکے. آپ کی اجازت سے رخسانہ ہماری بہن ہے, کالر سے میں بات کروں. رخسانہ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی بیٹے, میرا نام رخسانہ ہے اور میرے میاں کا نام رفاقت ہے. جی ماشاءاللہ, بڑا اچھا شریف آدمی ہے رخسانہ وہ تو. جی تو سر مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی عید کے دوسرے تیسرے ہفتے کے بعد نا ان کی طبیعت خراب ہوئی, یعنی تھوڑا ہمیں نا پرابلم ہے ذہنی طور پہ ان کو نا, یعنی چھوٹے بھائی تھے تو بڑے بھائیوں نے کافی مسئلے مسائل ڈسکس کرنے کے بعد وہ اب نا کافی پریشان رہتے ہیں. اس ملک میں تو رخسانہ سارے شریف آدمی پریشان ہی ہیں, اس میں رفاقت اکیلے تو نہیں ہے بیٹا. سر تو اس کی وجہ سے نا وہ اپسٹ ہونے کی وجہ سے ان کو کافی بیماری. اچھا میری بات غور سے سننا, میری بات غور سے سننا. ذہنی پریشانی تو رفاقت کو انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگی, اس کو معدے کی بیماری ہونے کا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے, اس لیے احتیاط کرنا بہت زیادہ. ایک بات. دو بات, رفاقت سے کہنا کہ یا ولی یا نصیر, ایک آیت کریمہ 2 اور سورہ اخلاص 3, یہ 3 چیزیں پڑھتا رہے. یہ نروز میں کمزور ہے, آپ بہت طاقتور ہیں, اس لیے آپ بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ نا اچھا عمل کرو, سپیس دو اس کو. رفاقت بہت شریف آدمی ہے. یہ 3 تسبیحات جو میں نے آپ سے اس کی, ان کو پڑھو اور رفاقت سے بھی کہو کہ وہ ان کو پڑھے. خواتین روزہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ لاہور میں بھی اگر غور کریں تو پیروں کا ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن بن چکا ہوا ہے, اور وہ اچھے اور 2 نمبر جس طرح کے پیر صاحب نے کہا ہر طرح کے لوگ ہیں. ایک حادثہ جو ہے جو گریس کالج میں ہمارے سامنے آیا وہ آپ سے عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, میں ابھی وقفے میں سوچ رہا تھا کہ میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ گریس کالج میں ہمارے ساتھ کیسے لوگ شیئر کرتے تھے. میں ابھی سوچ رہا تھا تو وہ واقعہ جینوئنلی اتنا گھنونا ہے کہ میں شاید آپ سے وہ مکمل طور پہ شیئر کر ہی نہ سکوں. لیکن جب ہم گریس کالج میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ پروگرام جو ہے سنڈے کا ہم وہاں سے پہ ریکارڈ کیا کرتے تھے, شاہ صاحب آپ کی توجہ, 90% جو خواتین آتی تھیں وہ آتی تھیں کہ ہمیں پیر صاحب نے بتایا ہے کہ ہم پہ اس چیز کا بوجھ ہے, یہ بوجھ ہے, یہ بوجھ ہے, اور اس کا یہ علاج ہوگا. اور ان 90 میں سے 100% کیس جو ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی ہوتے تھے. ایک ایسی بچی 22-23 سال کی ایسی بچی سے میری ملاقات ہوئی جس کو کہ اس کے پیر صاحب نے کہا کہ تمہارے بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ تم اپنا سینہ کٹوا دو. اس 20-22 سالہ, اور کون اللہ کا ولی وہ ڈاکٹر ہوگا جس نے کر بھی دیا, اس نے اس کا سینہ کٹوا دیا کہ اب تمہارا علاج ہوگا. میں نے اس سے کہا کہ اب تمہارا علاج ہو گیا. کہتی نہیں, اب بھی اثرات تو وہی ہیں. اس بات کو چھوڑیے کہ اس سے کیا گفتگو. یہ جو پیر صاحب ہیں, میں خدا کی قسم ان کا نام لے ہی نہیں سکتا. اتنے طاقتور لوگ کہ ہمارے بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں وہ ان سے اجازت لے کے ملک سے جاتے ہیں اور واپس ملک میں آتے ہیں. میں کیا کہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ 1 یا 2 نمبر نہیں شاہ صاحب, یہ تو بس عجیب و غریب ہی سلسلہ ہو چکا ہوا ہے. یہ ہمارے بھائی ہیں ناظم اور آپ ہیں عفت, آپ لوگ کراچی سے تشریف لائے. جی. ناظم آپ فرمائیے کیا حکم ہے. میرا بیٹا ہے زہیب رضا. زہیب, ZOHAB, زہیب رضا. ایک ہی بیٹا ہے؟ نہیں الحمدللہ 3 بیٹے. ماشاءاللہ. اوروں کے بھی نام بتا دو. سب سے بڑا ہے محسن رضا. اچھا. اس سے چھوٹا ہے زہیب رضا. اچھا. اور لاسٹ میں ہے عدیل رضا. زہیب رضا کے بارے میں آپ سے ملنے کے لیے. زہیب کو کیا بیماری ہے؟ سر بیماری اس کو یہ اسلام آباد میں اس کا ہارٹ انلارج ہو گیا تھا, جو کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لاہور اسلام آباد میں گھومے تو ایک تو ڈاکٹر نے تسلی بھی نہیں دی اور کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ کیوربل نہیں ہے, اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کام ہے جو کہ امریکہ میں ہوتا ہے, وہ بھی کیو میں لگ کے. پھر اس کو میں اسلام آباد لے کے کراچی لے کے آ گیا. بیٹے کی
بیٹا اس وقت 21 سال کا ہے. سر ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہنے کا مقصد یہ آپ سے بلال صاحب کہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ مختلف قسم کے مراحل میں آ کے غلطیاں ہو رہی ہیں ڈاکٹروں سے. کراچی کا ایک بہت بڑا ہسپتال ہے, اس میں ڈیورنگ دا بائپسی اس کا ہارٹ پنچر ہو گیا. دین ابھی کوئی 3-4 سال پہلے منہ میں سے خون ایسے آتا تھا جیسے آدمی کلی کرتا ہے, یہاں سے وہاں تک. لیکن پروفیسروں تک نے کہا کہ اس کا باڈی کا فرام ہیئر ٹو نیل تک ہر چیز اوکے ہے, لیکن بلڈ نہیں سمجھ آتا تھا کہاں سے آ رہا ہے. اب یہ 1.5 سال پہلے تک کراچی میں ہی اس کی ہارٹ بیٹ بالکل زیرو ہو گئی تھی, تو ڈاکٹروں نے اس کو بیٹری لگا دی جس کو پیس میکر کہتے ہیں. وہ بیٹری کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ پانی آنا شروع ہو گیا. اب ہارٹ صحیح ہے, اس کے جو مختلف قسم کے اندر کے سسٹم ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن پانی اوزی ہو رہا ہے, یعنی جیسے نل کے اوپر نہیں سر معمولی صاحب, یہ پانی کی وجہ سے بڑی مزید پریشانی. پانی باڈی میں 8 سال سے ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر کبھی اسٹچ کرنا بھول جاتے ہیں. 6 گولیاں روز پیشاب کی کھاتا ہے جس سے اس کا وہ ہوتا ہے, اگر نہیں ہوتا تو جسے پھولنا شروع ہو جاتا. پچھلے سال تو اتنا ہو گیا تھا کہ اس کی باڈی پھٹنا شروع ہو گئی تھی, جگہ جگہ سے لیکیج ہو گئی تھی. اتنا پانی اکٹھا ہو گیا, 74 kg ہو گیا, جبکہ یہ 54 پہ تھا. آپ کو کوئی شک ہے کہ کسی نے اس کے اوپر کچھ کیا ہوا ہے؟ ہم نہیں کہتے, ڈاکٹر کہتے تھے کہ ہمارا جس اسپتال سے آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرا رہے ہیں یہاں کے لوگ اتنے پروفیشنل ہیں کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی. لیکن اس کی کیس میں ہوتی ہیں. ایک دفعہ اسٹچ کرنا بھول گئے, پھر دوبارہ اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑ گئی. 2 دفعہ تو غلطی سے اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑ گئی. حالانکہ اس کے کیس میں سرجری نہیں تھی, مگر پاکستان میں بین ہے سر ہارٹ سرجری. جو ہارٹ کی جو بائپسی ہے وہ میڈیکل PMDC جو ہے اس نے بین کی ہوئی ہے, لیکن انہوں نے کہ اس کا کون سا جراثیم ہے جس سے ہارٹ انلارج ہوا تھا اس کے لیے بائپسی کی, اور ڈیورنگ دا بائپسی غلطی کر بیٹھے. پھر 3 دن پیس میکر لگا ہوا ہے؟ نہیں سر, الحمدللہ 1 ہفتے کے لیے لگا تھا, جو کہ اپنے اثرات یہ چھوڑ گیا کہ اب اس کے اوزی ہو رہی ہے. اب وہ جگہ نہیں کہیں پتا چل رہی, سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں سے لیکیج ہے. شاہ صاحب رائے بتائیے. وہ کہہ رہے تھے کسی اللہ والے کو دکھائے. میں اسلام آباد سے لے کر لاہور, سیالکوٹ, ایون جس نے کہا, ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے ہم کئی ماہ سے کراچی سے فون کر رہے تھے, لیکن اتنا انگیج جاتا ہے. بڑی کوشش کی کہ آپ کا کوئی پرائیویٹ نمبر لے کے اس پہ میسج دیا جائے کہ بھائی ہم ریلائبل ہیں, بات کی جائے. فون کی لائنیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم انکریز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین حضرات, مجھے اندازہ اس بات کا کہ فون جو ہے وہ سپر سونک انگیج ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا, اور ہم کوشش کر بھی رہے ہیں. کل اس موضوع پہ بات بھی پروڈیوسر سے اور گمرو سے ہو رہی تھی کہ ہم لائن جو ہے اس کو زیادہ کریں. انشاءاللہ کریں گے ضرور. شاہ صاحب کیا رائے دیجیے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ان کے لیے دعا رب العالمین کے حضور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک ان پر رحم فرمائے, اور انہیں پورے گھر کو اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی, اور جو ان کے گھر میں رزق آتا ہے اس میں مزید اس کو دیکھنے کی کہ اس میں کوئی کہیں کمزوری نہ آئے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ایلومینیم اور گلاس کا. تاکہ یہ, اور یہی واحد سورس آف انکم ہے بس. نہیں, جو روزگار کر رہے ہیں وہ ضرور کریں, لیکن اس میں کہیں اگر کوئی کمزوری آتی ہے اس کو ٹھیک کریں, اس کو ضرور ٹھیک کریں. آپ کے خیال میں یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ گھر میں قرآن و سنت جو ہے اس کو قائم کریں, دیکھنے میں تو اچھے ٹھیک مسلمان لوگ لگتے ہیں, آپ کے خیال میں کیا کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے جی کہ جب آپ دین اسلام پر عمل کرتے ہیں تو توکل اللہ آپ کا پیدا ہو جاتا ہے. بے شک جب توکل اللہ بندے کے اندر پیدا ہو, اسے یہ یقین آ جاتا ہے کہ صحت اور بیماری میرے رب العالمین کی طرف سے. اگر کہیں کسی نے کوئی جادو کیا, کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی, تو جو حلال خوراک اور عبادات میں نماز سب سے افضل حکم ہے نماز کی ادائیگی کا, تو روحانی طور پر بندہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کے توکل کو قوت نصیب ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں چاہیے کہ درود شریف پڑھا کریں, جتنا مناسب, جتنا مناسب ایک مقدار مقرر کر لیں جو یہ خود بہتر. اب میں اگر انہیں کوئی مقدار کہہ دوں گا تو وہ شاید ان کے لیے وہ صحیح نہ ہو, تو انہیں چاہیے خود ایک ایسی مقدار جسے یہ
پڑھ سکیں. لیکن فرائض عبادات کی پابندی میں نے ضرور کریں. ہاں. اچھا ناظم، ایک انتہائی ادب کے ساتھ یہ آپ کو شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وان صاحب کی بات کو یہ کہوں گا کہ بیٹے سے کہو کہ سیدھا ہاتھ جو ہے نا اس کو اپنے دل پہ رکھا کرے اور اوپر سے نیچے کیا کرے. اور یہ کرتے ہوئے 2 چیزیں پڑھا 3 چیزیں پڑھا کرے. ایک اللہ کا نام پڑھا کرے یا وہاب، ایک پڑھا کرے آیت کریمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور تیسری چیز پڑھا کرے سورہ فاتحہ. ٹھیک، یہ 3 چیزیں ہر وقت ایکسرسائز کی طرح اوپر سے نیچے ہاتھ کو کرتے ہوئے پڑھتا رہا کرے. دیکھو زندگی اور موت جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں، صحت اور بیماری جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں. خدا کے علاوہ یہ کوئی طاقت نہیں ہے کسی میں کہ وہ یہ چیز کر سکے. ایمان کو پختہ کرو، اپنی آخرت کو خراب نہ کرو مصائب کی وجہ سے. یہ مصائب ہیں، مسائل ہیں، زندگی کے ساتھ ہیں. پر ہمارے ساتھ بھی غلطی ہے. دیکھیں نا، دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جی آپ کی بات میں رکھتا ہوں جی. مجھے بیک بون کی تکلیف ہے بڑی شدید. مسجد نبوی میں جا رہا تھا، اکیلا تھا، اور اس وقت مجھے بیک بون میں تکلیف تھی، درد محسوس کر رہا تھا. اللہ پاک مجھے معاف کرے، اس لمحے میرے ذہن میں ایک ایسے معمولی سا خیال سا گزرا کہ اس بیماری کو میں ہی ملا تھا. ایسے سوچ سی ایسی گزری، ایسی لوگ کتنے اچھے چل پل رہے ہیں اور جس نے مجھے کتنی تکلیف دی. اور جس لمحے میرے ذہن سے یہ خیال گزرا تو میں نے دیکھا سامنے ایک جوان آدمی بیٹھا ہے، میری طرف اس کی پشت تھی، قبلہ رو بیٹھا تھا، تو میں پیچھے سے گزر رہا. تو مجھے لگا کہ اس میں کے بیٹھنے میں کوئی فرق ہے، یہ اس طرح نہیں بیٹھا جس طرح روٹین میں انسان بیٹھتا. میں جب اس کے پاس سے گزرا تو میں نے گھوم کر دیکھا اس کا پورے کا پورا نیچے کا داڑھی نہیں ہے. اللہ اکبر، میرا شریر کانپ گیا. میں نے کہا یا اللہ، اللہ نے مجھے کس چیز سے بچا کے رکھا ہوا ہے، میں اپنے قدموں پر چل کر آ رہا ہوں اور مجھ سے وہ خوبصورت جوان ہے اور اس کے چہرے پر ایسے حشاشیت، ایسے حشاش پشاش اس کا چہرہ ہے. اوان صاحب میں انتہائی ممنون ہوں، انتہائی عقیدت سے ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ اتنی تکلیف کرتے ہیں ہمارے لیے. آپ کے ساتھ پروگرام کے بعد میں بیٹھوں گا اور آپ کو تسبیحات بھی دوں گا، لیکن بڑی ایمانداری سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ زندگی اور موت سوائے خدا کے اور کوئی طاقت نہیں دے سکتی. ان امتحانوں کو یا ان معاملات کو یوں سمجھا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے گناہ جھاڑنے ہیں. ایک ٹھیک تسبیح لکھ کر دوں گا، اس کو پڑھنا. خواتین حضرات، ایک چھوٹا سا میسج جو ہے ہماری فیس بک پہ ہماری ایک بہن نے بولا تھا، اس لیے میں یہ پڑھ کے تو اختتام کی طرف چلتا ہوں. ہماری بہن جو ہیں یہ بشرا بی بی جو ہیں، ان کے لیے انتہائی ادب سے، میں مفتی نہیں ہوں، میری جگہ نہیں ہے، لیکن میری پیاری بہن آپ نے جو مسئلہ لکھا نا کہ آپ ایک کرسچن سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں، یہ کسی صورت حلال کام نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا اور آپ اس کو جتنا مرضی جسٹیفائی کرتے رہیں. خدا کے واسطے ان کاموں سے باز آؤ جس سے اللہ نے روکا ہے. اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تمہارے نصیب میں اس سے بہتر مرد دے. ان چیزوں کی طرف مت جاؤ. یہ باہر جانے والوں کا ایک المیہ ہے کہ جب آپ جا رہے ہیں باہر تو اب آپ کے پاس کوئی حالات جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے ہیں، تو آپ گرے ہوئی چیزوں میں سے چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں. خدا کے واسطے بشرا اس سے باز آؤ، آیت کریمہ پڑھو، یہ تمہیں مدد دے گا انشاءاللہ کہ آپ اس سے باہر نکل سکو انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین حضرات اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ملاقات ہوگی آپ سے کل انشاءاللہ صبح 10 بجے. ضرور دیکھیے گا، ہو سکتا ہے ہم ایک بہت خاص جگہ پر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.